جس طریقے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں خاص طور پر جو چائنا میں ہم نے ایک یہ چیز دیکھی تھی کہ ان کے صدر بھی تھے، انہوں نے پھر نارتھ کوریا، پھر رشیا، پھر پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں پر گئے تھے، تو انہوں نے ایک پریڈ کی تھی اور ایک نیا ایک سگنلنگ کی تھی دنیا کو اور امریکہ کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو اتحاد بنیں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ طرز کے بنیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ جی دیکھیے، اتحاد بھی اب ظاہر ہے ہر وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے، کلیئر بلیک اینڈ وائٹ اتحاد تھے نا. تو اب جو ہے نیا جسے کہتے ہیں نا گرے ایریاز ہوں گے، ملٹی پولیرٹی جو دنیا میں جب زیادہ پاور سینٹرز آ جاتے ہیں، مڈل پاورز بھی اب اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، طاقت کے بھی معنی دوسرے ہو گئے، ملٹری طاقت اب دیکھتے ہیں ڈرون وارفیئر بھی ہوتا ہے، تو انکنونشنل وارفیئر ہر قسم کی اے آئی ڈریون وارفیئر. تو اس میں اس صورتحال میں اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی جب ٹیرفس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، تو جو دنیا میں ریاستیں ہیں وہ اپنے کوئی میں نہیں سمجھتی مستقل اور ارریورسبل الائنسز رکھتے ہیں. وہ ظاہر ہے آپ کے بنیادی ہوں گے، جیسے پاکستان کا بنیادی ایک اتحادی اور دوست چین ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے لیے نہیں بدلتا اور نہ بدلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس ہیمسفیئر میں بھی رہ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک غیر اخلاقی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اخلاقیات کا بھی انہوں نے ہمیں ہمیشہ بھرم رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرنیشنلی بھی ہو وغیرہ ووٹنگ میں ہر جگہ، ٹھیک ہے. تو مگر ہم نے نہ انہوں نے ہم سے کبھی کہا کہ آپ دوسروں سے تعلق توڑیں. تو ہمارے پھر رشتے اس وقت جو استوار ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں، خاص طور سے جب پاکستان نے اپنی ملٹری کیپیبلٹی دکھائی ہے مئی کی جنگ میں، تو اس کے بعد صورتحال بہت بدلی اور ڈپلومیسی پر بہت زیادہ آپ نے دیکھا ایک فوکس رہا ہے اور اس پہ تکیہ کیا جا رہا ہے ہر سطح پر، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا ڈپٹی ہوں یا یہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی پاکستان کا بلکہ انفیکٹ آپ لوگوں کا جو ڈیلیگیشن گیا تھا دے پلیڈ اے وائٹل رول، جو آپ لوگ گئے تھے بلاول صاحب کی سربراہی میں. ہم ہر سطح پہ ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان کا کوئی نہ کوئی سینئر اہلکار دوسرے کسی اسٹریٹجک ملک میں ہوتا ہے ہر جگہ، اور اس کی وجہ ہے دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے اور ہمارے لیے یہ بہت حساس وقت ہے. جی اچھا، ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ اب ایران کے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ ایک تو یہ تھا کہ پہلے جب اس کی پراکسیز کام کرتی تھیں، آپ کو پتا ہے کہ مختلف علاقوں میں، تو اس کی وجہ سے وہ جو معاملات تھے اس کے اپنے بارڈر تک نہیں پہنچتے تھے. اب جنگ اس کے بارڈر تک پہنچ گئی ہے، اس کے اوپر حملہ ہو چکا ہے ایک دفعہ، جس کا اس نے جواب بھی دیا ہے، مزید بھی اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. ایک تو اس ایسپیکٹ پہ، اور دوسرا یہ کہ یہ پچھلے 15 سال میں آپ دیکھ لیں کہ 2009، 2017، 2019، 2022 اور اب 2025 اور اب 2026 شروع ہو چکا ہے، تو یہ پروٹیسٹ وہاں پر چل رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کو بھی ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کے بجائے ان چیزوں کو سارٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی دوسرا ملک اس سے فائدہ نہ اٹھائے؟ بے شک، جو آپ نے جو سوال کیا اس میں ہی خود آپ نے ایک طرح سے جواب پروپوز کر ہی دیا. دیکھیے، بہتری ہر ملک کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈومیسٹک مسائل جو ہیں اپنی سیاسی اور جمہوری انکلوژن اور ٹیکٹک سے خود سنبھالیں. جب آپ کی گرپ لوز ہونی پڑتی ہے یا باہر کے لوگ پھر دیکھتے ہیں میڈل بھی کرنا شروع، پھر وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا انٹرفیئرنس کس سطح پر ہوتی ہے، پھر ٹویٹس میں بھی آ جاتا ہے کہ فلاں کی ایجنسیز وہاں پھر رہی ہیں. تو اس طرح کا پھر ماحول جو ہوتا ہے وہ پھر خطرے سے خالی نہیں رہتا ریاست کے لیے بھی. مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ جی وہاں حملہ ہوگا نہیں ہوگا، یا وہاں ریجیم چینج ہوگا یا نہیں ہوگا. لوگ شرطیں لگا رہے ہیں، میں اس طرح کی بات نہیں کروں گی. آئی تھنک ہمیں اپنے انٹرسٹ بھی ضرور دیکھنے ہوں گے کہ ہم خطے میں جو بھی کر سکتے ہیں امن برقرار رکھنے کے لیے، خاص طور سے ایران کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیے جب وہاں بد امنی ہوگی اور بڑے پیمانے پہ ہوگی تو پھر ظاہر ہے آپ کا بارڈر ہے شیئرڈ، اب آپ کو وہاں سے مسائل سنبھالنے ہوں گے. اور دوسرا ایک چھوٹا سا میں نقطہ اس میں اٹھانا چاہوں گا. ایک جانب آپ کو پتا ہے وہ اکھنڈ بھارت کا ان کا
دوسرا گریٹر اسرائیل کے جو بارڈرز ہیں دے کنورج ایٹ دس پوائنٹ, سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. جی اسرائیل تو آپ کو پتا ہے وہ ہر اس طرح کے معاملے میں اور زہر گھولنے کے چکر میں ہاں جی وہ پاکستان کو اب چیلنج سمجھنے لگا ہے اس جنگ کے بعد, کیونکہ ظاہر ہے ان کا سپورٹ ہندوستان کے ساتھ تھا. اخن بھارت کے پر تالے لگ گئے, اس خواب پر تالے لگ گئے اور کیل ٹھوک دیا اس کی تابوت میں. تو وہ بھی ان کو دیکھے کہ ایک بیچ میں اس پورے خطے میں ایک ایسا ملک ہے جو اپنی دفاع سنبھال سکتا ہے. تو یہ باتیں سب کی نظر میں ہیں. آپ کا جتنا اسٹیچر بڑھتا ہے آپ کی ایکسپوجر بھی جو ہوتی ہے رسک, بالکل یہ بھی تو ہے. بالکل ایسے ہے. یہ تو اب صورتحال ہے جی, کہ اس میں ہمیں بس امن کی خواہاں ہونا چاہیے اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سب کو امن کی طرف مبذول کریں, توجہ مبذول کریں.